السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے گروپ میں بتایا تھا اور سوال کے طور پر بھی ڈالا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دینیات میں کتنے مضامین شامل ہیں، تو پھر میں نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اس سے متعلق ویڈیو بنائے جائیں گے اور ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو اسی سے متعلق میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور تو چلیے دینیات کے نصاب کے طرف چلتے ہیں، دینیات کے سلیبس کی طرف چلتے ہیں کہ دینیات میں کتنے مضامین شامل ہیں۔ تو ہم غور کرتے ہیں کہ ابتدائی نصاب جو ہے دینیات اول اور دینیات دوم، دینیات سوم، چہارم، پنجم، سب میں ساری چیزیں سیم ہیں، یعنی کہ موضوع سیم ہے، اور اس موضوع کے تحت اس مضامین کے تحت الگ الگ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مان لیجیے اول میں اس مضامین کے تحت ہم یہ چیزیں پڑھیں تو پھر اسی مضمون کے تحت سیکنڈ بک میں، دوسری بک میں ہم اسی مضمون کے تحت دوسری چیز پڑھتے ہیں، مسائل بھی پڑھتے ہیں۔ مسائل میں اگر یہ چیز یہاں پڑھ لی ہے تو اس میں ریپیٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اور نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو اس کے جو خاص 5 عنوان ہیں، وہ نمبر 1 ہے قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا جو ہے عقائد و مسائل، اور پھر اسلامی تربیت، زبان۔ اب اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں الگ الگ چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر پھر سب ملا کے جو ہے وہ 14 شامل ہو جاتے ہیں، یعنی 14 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، غور کرتے ہیں۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ناظر قرآن۔ ناظر قرآن میں کیا ہے؟ الف با تا سے لے کر پورا ناظر قرآن ختم ہوگا، یعنی الف با تا سا پڑھتے ہیں ہم، جو حروف مفردات کے وہاں سے جو سیکھتے ہیں، پھر قاعدہ سیکھتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اسی طرح پڑھتے جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں تک کہ ہم قرآن پڑھنا دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں، قاعدہ بھی سیکھ جاتے ہیں، اس کے تحت ہم قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر قرآن میں ہی آتا ہے حفظ سورہ۔ یہ حفظ سورہ کیا ہے؟ حفظ سورہ میں تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یہاں تک کہ 21 صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، آیت الکرسی ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس حفظ سورہ کے تحت بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ بچے اس سورہ کو یاد کر کے نماز میں بھی پڑھیں اور تلاوت کریں۔ اب دیکھتے ہیں آگے حدیث میں۔ حدیث میں آپ دیکھیں گے تو حدیث میں دعا بھی شامل ہے، سنت بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 اعمال کی دعائیں اور 13 اعمال کی سنتیں، جیسے کھانا پینا، سونا، اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد اور بیت الخلاء وغیرہ کی دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اور سنت بھی سکھائے جاتے ہیں، سنت بھی یاد کروائے جاتے ہیں، بیت الخلاء کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، سونے کی سنتیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ہو گئے دعا سنت۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث میں ہی شامل ہے حفظ حدیث۔ حفظ حدیث 40 حدیثیں ترجمہ کے ساتھ یاد کرائے جاتے ہیں، 40 حدیثیں ترجمہ کے ساتھ اسلام کے 5 مشہور شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس سے متعلق حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں کہ اخلاقیات کی یہ حدیثیں ہیں، معاملات کی یہ حدیثیں ہیں، ایمانیات کی یہ حدیثیں ہیں، الگ الگ جو شعبے ہیں، یہ دین کے مشہور 5 شعبے ہیں، ان سے متعلق 40 حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ اب عقائد مسائل دیکھتے ہیں، یہ حدیث ہو گئے، اب عقائد مسائل میں آتے ہیں۔ عقائد مسائل میں عقائد ہے، عقائد میں ہو گئے 5 کلیمے، پھر ایمان مجمل، ایمان مفصل، دین کی بنیادی باتیں جن پر ایک مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے اللہ، رسول، کتاب اللہ، فرشتے، آخرت وغیرہ، یہ ساری چیزیں عقائد میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں نماز۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں مکمل نماز اور اس کی دعائیں، مزید 6 نمازوں کے پڑھانے کا طریقہ، پڑھنے کا بھی طریقہ اور پڑھانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، جیسے وتر، بیمار کی نماز، نماز جمعہ،
مسافر کی نماز وغیرہ، اور ان کی عملی مشق کے ساتھ طلبہ کی نماز کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دو ویڈیو بھیجے گئے تھے کہ عملی مشق یعنی پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ جب نماز سکھا دیے جاتے ہیں تو ایک بچہ امام ہوتا ہے، باقی بچے مقتدی ہوتے ہیں، اور ایسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور لڑکوں کو بھی بتایا جاتا ہے، جو طلبہ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ امامت کیسے کرنی ہے، جب امام ہو تو ہم کیسے نیت کریں گے، ہم امام ہیں تو کیا چیزیں پڑھیں گے، مقتدی ہیں تو ہم کیا چیزیں پڑھیں گے۔ یہ نماز میں ساری چیزیں سکھائے جاتے ہیں۔ اور نماز جمعہ کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم مسافر ہیں تو مسافر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مسافرت کتنے کلومیٹر تک ہوتی ہے، یہ سارے مضامین سیکھتے ہیں بچے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین صرف قرآن ناظرہ پڑھ کر یہ صرف علم دین حاصل نہیں ہوگا، صرف اردو پڑھ لینے سے یہ علم دین ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اگر غور کرتے ہیں اس سلیبس پر تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہم علم دین واقعی سیکھ رہے ہیں، اور ہم اس سے واقعی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بچے اٹھا بھی رہے ہیں، اور بعض حضرات گارجن حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور مزید علم میں اضافہ دے اور اخلاص کے ساتھ سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ہو گئے نماز سے متعلق بات ہو گئی۔ عقائد مسائل میں پھر عقائد مسائل میں ہی ہے اسماء حسنہ۔ اسماء حسنہ کیا ہے بھائی؟ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، وہ 99 ہیں، 99 ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ماں ترجمہ یعنی میننگ کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔ پھر ہم عقائد مسائل میں ہی دیکھتے ہیں مسائل، نماز اور طہارت کے ضروری مسائل، نماز سے متعلق مسائل اور طہارت یعنی پاکی ناپاکی، کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتے ہیں، کن چیزوں سے آدمی پھر کیسے پاک ہوتا ہے آدمی، یہ ساری چیزیں اس کو مسائل میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غسل، وضو، نماز کے فرائض اور واجبات وغیرہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، روزہ اور حج کا مختصر مسائل، مختصر تعارف پیش کیے جاتے ہیں اور بچوں کو بتائے جاتے ہیں۔ حج کے ارکان کیا ہیں، حج کی فضیلت کیا ہے، پھر روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس میں ہے نماز کے فرائض سے متعلق، واجبات سے متعلق، کتنی چیزیں نماز میں فرض ہیں، کتنی چیزیں نماز میں واجب ہیں، اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد مطلب ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں مسائل میں۔ نماز اور طہارت کے ضروری مسائل ہو گئے اس میں، یعنی نماز سے متعلق مسائل، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتنے شرائط چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، ارکان کتنے ہوتے ہیں نماز کے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہ جانیں گے تو ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ہم سے غلطی ہوتی رہے گی، لیکن ہم کو معلوم تک نہیں ہوگا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تو یہ نماز میری درست ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس لیے ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور علم دین صرف قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم دین صرف ناظرہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم دین صرف حفظ سورہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم دین وہ ہے جو دین کے جتنے شعبے ہیں ان سے متعلق سارے معلومات ہم کو معلوم ہو، تاکہ ہم سب پر عمل پیرا ہوں۔ تو ہم یہ غور کریں گے تو اس میں ہم پائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل کی گئی ہیں۔ یہ ہو گئے مسائل سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم اسلامی معلومات۔ اسلامی معلومات سے متعلق، یہ اسلامی معلومات جو ہے اسلامی تربیت میں شامل ہے۔ اسلامی تربیت میں 4 چیزیں ہیں، اسلامی تربیت میں 4 چیزیں ہیں۔ آپ غور کریں گے، دیکھیں کہ اس کو پڑھنے سے بچے کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے اسلامی معلومات۔ اسلامی معلومات جو ہے وہ سوال و جوابات ہے۔ اسلام، اسلامی شخصیت اور تاریخ مقامات سے متعلق اہم معلومات۔ اسلام، اسلامی شخصیات سے متعلق سوال جوابات اس میں دیے جاتے ہیں، اور تاریخی مقامات سے متعلق مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، کعبہ کے بارے میں،
یہ ساری چیزیں ہو گئی جو اسلام سے متعلق ہے، جس سے اسلام کا اس سے رشتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلامی معلومات میں سوالات بھی اور جوابات بھی دونوں دیے جاتے ہیں، تاکہ بچہ سوال بھی کسی سے کر لے اور کسی کے طرف سے سوال کیے ہوئے کو جواب بھی دے لے۔ یہ اسلامی معلومات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بیان و دعا۔ بیان و دعا میں یہ ہے 5 بیانات سکھائے جاتے ہیں مکمل۔ 5 بیانات یعنی جو تقریر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں بچے کو تقریر سکھائی جاتی ہے اور 5 قرآنی دعائیں سکھائے جاتے ہیں۔ قرآنی دعائیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ قرآنی دعائیں۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسی طرح اور بھی دعائیں قرآنی دعائیں سکھائی جاتے ہیں، مع ترجمہ یعنی میننگ کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں، کہ صرف بچہ صرف پڑھے نہیں زبان سے، بلکہ زبان سے پڑھے بھی اور سمجھے بھی اور دل سے یقین بھی کرے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگے بھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں سیرت۔ سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے متعلق اس میں سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں زندگی کے حالات کے مختصر واقعات اس میں سوالات و جوابات کے شکل میں دیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اخلاقی تعلیم۔ اخلاقی تعلیم بچوں کی دینی تربیت کے لیے اسلام کے مشہور 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اخلاقی تعلیم جس کو ہم لوگ مورل کہتے ہیں نا، مورل ایجوکیشن، یہ ہے اخلاقی تعلیم۔ یہ حدیث کی روشنی میں حدیث کا ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں حدیث کا ترجمہ، بلکہ عربی میں نہ دے کر کے اس کو ترجمہ میں بتائے جاتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ، اور بچے یاد کرتے ہیں اور اس کو پھر سمجھتے ہیں۔ بچوں کی دینی تربیت، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ اس طرح کے اخلاقی تعلیمات دیے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے بچے کی تربیت بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرے۔ آگے دیکھتے ہیں زبان۔ زبان میں جو ہے وہ اس میں 2 چیزیں ہیں، اس میں 2 زبان ہیں، عربی اور اردو۔ عربی میں گنتی ہو گئے، 1 2 یہ عربی ہو گئے، اور روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نام جیسے اسلامی مہینوں، دنوں اور جسم کے اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کے نام دیے جاتے ہیں۔ اردو میں ہو گئے الف با تا سے لکھنا پڑھنا، یہ ساری چیزیں اردو میں سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ 5 عنوان سے متعلق 14 مضامین ہو گئے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ہے۔ قرآن میں ناظر قرآن، حفظ سورہ، اس کے بعد دعا سنت میں دعا سنت، حفظ حدیث، عقائد مسائل میں عقائد، نماز، اسماء حسنہ مسائل۔ اسلامی تربیت میں اسلامی معلومات، بیانات اور قرآنی دعائیں، سیرت، اخلاقی تعلیم۔ پھر ہو گئے زبان۔ زبان میں عربی، اردو، اور یہ تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ حمد و نعت اور نظم بھی بچے کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے دینیات کے مختصر تعارف سے سلیبس سے متعلق۔ اب لہٰذا انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات کہیں گے، اگر آپ حضرات کی رائے ہوگی، تو میں ان سب سے متعلق سارے کے ڈیفینیشن تفصیلی طور پر پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس سے جتنے متعلق اسباق ہیں وہ سب اسباق بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تاکہ آپ کو بھی معلومات ہو جائے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کیا ہیں، اور جو آپ کو معلوم نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، وہ معلومات ہو جائے، اور لوگوں کو بھی بتائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب کریں۔ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم نافع سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔